نام عبد حنفی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سائے کو دراز رکھے، آمین، ٹھیک ہے، اور مستفید کرتا رہے اللہ تعالیٰ۔ ہماری بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور لوگوں کو بھی اس چینل کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان میں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ختم قرآن فی التراویح کے موقع پر بیان کی مجلس لگتی ہے اور دعا وغیرہ کا فارغ ہو کر کھانے یا شیرینی کا نظم کیا جاتا ہے۔ نیز غیر رمضان میں بھی اگر کسی بچے کی حفظ کی تکمیل ہوتی ہے تو اس میں بھی اس طرح کی مجلس آراستہ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی مجلس ختم قرآن کے موقع پر تداعی، یہ کافی لمبا ان کا ہے، ان کا خلاصہ یہ کہ کیا یہ بدعت ہے؟ دیکھیے، ہر چیز پر بدعت کا اطلاق اور ہر جگہ پر بدعت کے لفظ کو ٹھونسنا یا بدعت، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ امت کو کہنے سننے کا بھی موقع فراہم ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے مواقع فراہم کیے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کیا کرتے تھے، عنوان کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے۔ اب ایسے تو آج کل نکاح کے وقت میں بھی تقریر ہوتی ہے، تو آدمی کہے کہ صاحب نکاح کے وقت میں کیوں بیان ہوتا ہے؟ جمعہ سے پہلے بھی بیان ہوتا ہے، آدمی کہ بھائی جمعہ سے پہلے کیوں بیان ہوتا ہے؟ حضور تو خطبہ دیتے تھے، یہ اردو والے اس طرح کا بیان تو نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر تو افہام و تفہیم اور لوگوں کو سمجھانے کا، دین پہنچانے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، ہم کس عنوان سے بلوائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ختم قرآن، یہ مقاصد نہیں ہوتے، اور نہ وہ پروگرام کرانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ تراویح کا جز ہے، تراویح کا جز نہیں سمجھتے، بلکہ منشا یہ ہوتا ہے کہ اسی عنوان سے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ خیر کی باتیں کہنے سننے کا موقع ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ آپ اسے بدعت یا مکروہ کہیں، بلکہ یہ افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، جب بھی تراویح یا قرآن مکمل ہو تو اس میں اگر لوگوں کو جمع کر کے، اور ظاہر بات ہے کہ اسے ضروری کوئی نہیں سمجھتا، یہ ایک موقع فراہم ہوتا ہے، تو اگر جمع کر کے لوگوں کو کچھ باتیں دین کی انہیں بتا دی جائیں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اور اسے منع کرنے کی یا اسے بدعت کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی اتنی تنگی پیدا کریں گے شریعت کے اندر تو یاد رکھیے پھر موقع ہی نہیں ملے گا، سوائے اس کے کہ سال میں 1-2 مرتبہ جلسے کہیں ہو جائیں تو ہو جائیں، اور آج کل جلسے ولسے میں زیادہ لوگ آتے واتے نہیں ہیں۔ اس طرح کے پروگراموں میں تو پھر بھی اخلاقی طور پر کوئی رشتہ دار اور دوست لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ خیر کی باتیں ہو جاتی ہیں، جلسے میں کوئی آتا جاتا ہے نہیں تو پھر تو سلسلے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ختم قرآن کے موقع پر ہو یا تراویح میں قرآن مکمل کرنے کے موقع پر، خواہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اگر تداعی بھی ہو جائے لوگوں کو بلا کر کے دین کی بات سنا دی جائے اور پھر شیرین وغیرہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دین کو بالکل سوکھا روکھا نہیں بنانا چاہیے، خرہ دین نہیں ہونا چاہیے، بڑا فلیکسیبل ہے، بڑی چاشنی ہے دین کے اندر۔ تو اگر اس طرح شیرینی کا انتظام، ہاں بہت اہتمام نہ ہو اور بالکل وہ رسم کی شکل نہ ہو، لیکن اگر اس طرح ہلکی پھلکی شیرینی تقسیم کر دیا جائے، کوئی چیز تقسیم کر دی جائے تو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔